حضرت علاؤالدین الیمن صابر کلری رحمت اللہ علیہ افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ رحمت اللہ علیہ تھا، جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی سگی بہن تھیں۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاؤالدین الیمن صابر کلری رحمت اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہوگی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ذہانت کا عالم تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ آپ بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجئے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاؤالدین الیمن صابر کلری رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاؤالدین الیمن صابر کلری رحمت اللہ علیہ کی عمر کو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاؤالدین الیمن صابر کلری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا؟ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے شفقت سے فرمایا، علاؤالدین صابر است، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزمات ہی کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی کیر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاؤالدین الیمن صابر کلری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو آپ رحمہ اللہ علیہ کی بیٹی سے حضرت علاؤالدین الیمن صابر کلری رحمت اللہ علیہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علاؤالدین صابر کلری رحمت اللہ علیہ کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہیں۔ آخر بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی ختیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاؤالدین الیمن صابر کلری رحمت اللہ علیہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا
تم کون ہو؟ ختیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ رحمت اللہ علیہ نے ان پر نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلری رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ الا اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور ادب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا، پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر میرے ثبوت کرا لینا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جلال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے حالات صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔